نے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے فضل کرم اور اس کی مہربانی سے نماز ظہر ادا کرنے کی عزت اور شرف مالک نے ہمیں عطا فرمایا، اور پھر آپ نے ایک مومن بھائی ان کی اظہار ثواب کے لیے اور ان کے ساتھ جو ایمانی تقاضا ہے اس کو نبھانے کے لیے اللہ نے اپنے حضور ہمیں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً اس گزرے دور میں کسی مومن بھائی سے، رشتہ دار سے ہمدردی کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ کے بڑے فضل سے کم نہیں ہے۔ جیسے حالات بن چکی ہیں اور یہ پرفتن دور ہے، اور اس ٹائم شیطان گھروں میں ناچ رہا ہے، بلکہ مسجدوں میں بھی ناچ رہا ہے، صرف گھر تک ہی نہیں رہا، ہم مسجدوں میں شیطان ناچتے ہیں، اور کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن تنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مسجد میں بھی بے ادبیاں، شور و غل، تلاوت پڑھی جا رہی ہو گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے وہ گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں، کسی کا ادھر گیا ہوتا ہے، کسی کا ادھر گیا ہوتا ہے، کہ پتہ ہی نہیں کہ کس جگہ ہے، یعنی دو زنوں ہو کے بھی ہم سے نہیں بیٹھا جاتا۔ محافل ہوں وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، مساجد ہو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ ایسا دور تھا کہ لوگ بڑے پاکیزہ تھے اور دینی وہ تھے، وہ تربیت کرنے والے بڑے تھے۔ آج کل کے نعت ہاں بڑے ہیں، اس وقت غلام مصطفیٰ زیادہ تھے، نعت خوانی کم تھی، بڑا بجا جو چل پڑی، اچھے اچھے نعتیں، سات نعتیں، بیان کا پتہ ہی نہیں۔ لیڈر کی حیثیت ہی کوئی تو جہاں لیڈر کی حیثیت کوئی نہ ہو وہاں شیطان ہی ناچتا، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا جس گھر میں لیڈر کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس گھر میں ماں باپ کی حیثیت نہ ہو، گھر خراب ہے۔ ماں باپ لیڈر ہی ہے نا، کیا سمجھتا لیڈر کوئی اور چیز ہوتی ہے، ماں باپ کوئی رہنما نہیں۔ بدقسمتی سے ماں باپ کی تربیت خود نہیں ہوئی تو رہنما کیسے بنے؟ انہوں نے نہیں لی آگے بچے، شیطان نہیں رہتا، اسے مزے میں آنے کا سلیقہ بھی آتا ہے اور یار کی محفل میں جانے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ ایک وقت تھا، اتنا پاکیزہ دور تھا کہ نعت بھی سنتے تو سر پہ ٹوپی ہوتی تھی اور باپ وضو ہو کے بیٹھتے تھے۔ اب تو یہ نٹ کا دور ہے نا، آپ سرچ کریں زہری قصوری صاحب نعت پڑھے ہیں یا قاری زبید الرسول صاحب نعت پڑھے ہیں، آپ دیکھیں بندے بیٹھے ان کے سر پہ بھی ٹوپی ہے، نعت پڑھے ہیں، ممی ڈیڈی لباس نہیں پہنا ہوا، یا وہ گڈی بٹولا بن کے نہیں آیا ہوا، وہ ایسے جیسے کوئی وہ امریکہ جا رہا ہے، اس نے وہ کپڑے پہنے جو شریعت اجازت نہیں دیتی، ہم لاکھوں روپے اس میں اڑا رہے ہیں، تمہاری نسلیں تباہی ہوں گی نا، کیسے ہوں گی؟ ہم نے کہا ہے وہ بیان کرے یا نہ کرے، اللہ اس کے رسول کے متعلق ہمیں بتائے یا نہ بتائے، ہماری آخرت کیسے سنورتی ہے، رب کیسے راضی ہوتا ہے، بھائی کا کندھا بندی سے کیا ملتا ہے، ماں کی ادب سے کیا ملتا ہے، باپ کی ادب سے کیا ملتا ہے، مسجد میں کیسے جانا ہے، جس طریقے سے جہاں رب راضی ہو وہ طریقہ بھی تو بتا دے نا، کہ مخلوق کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے وہ ہمیں نہ بتائیں، کیونکہ وہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم تو کھانے آئے ہیں، ہم تو پینے آئے ہیں، ہمیں کوئی دنیا کا گاؤں پیش سناؤ کہ کس طرح مال اکٹھا کرنا ہے، کس طرح دو نمبری کرنی ہے، کس طرح فراڈ کرنی ہے، کس طرح جھوٹ بولنا ہے، اور امریکہ جا کے کہنا پاکستان والے مارتے ہیں ہمیں پناہ دے دو سیاسی تاکہ یہ دنیا کا کتا بن کے عمل، یہی آ رہا ہے نا، جھوٹ بول کے پاکستان پہ بھی الزام لگاتے ہیں، اپنے ملک کے بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہ تنگ کرتے ہیں ہمیں کوئی پناہ دے دو، تو نیشنلٹی کے لیے جھوٹ بول کر پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیچتی ہیں۔ ایک گناہ نہیں کرتا کتنے ملوث ہوتے ہیں، بینک میں پیسے ہوتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہمارا نام دے دو، ہماری اتنے پیسے ہیں، اتنا ان کو پتہ چلے باہر جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے پتہ چلا ماں باپ کی تربیت کیا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کن کے پاس بیٹھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کس کے لیے کہا کینڈا ہی مر جائے گا، کینڈا قبر میں چلا جائے گا، دل ساتھ تباہی جائے گی، بربادی جائے گی، یہاں ہی رہ جائے گا، یہ معلوم ہوتا ہے یہاں رہ جائے گا۔ لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ لیڈروں سے دور ہیں، جو حقیقت میں ہمارے لیڈر ہیں ہم ان سے دور ہیں۔ جو فوج کا دشمن ہوتا ہے ملک خراب ہوتا ہے، جو علماء کا دشمن ہوتا ہے ایمان خراب ہوتا ہے، تقوی جاتا ہے، ان نمازوں کی روح چلی جاتی ہے، بلکہ نماز پڑھنے پہ دل نہیں کرتا۔ ہماری تو حالت یہ ہو گئی ہے، شاید ایسا لگتا ہے ہمارے عمل سے کہ اذان ہی نہ ہو، وقت ہی نہ ہو،
کہ کہیں آواز آ گئی تو میں نماز پڑھنے کا کہا جائے گا تو ہمیں تو پڑھنی تو ہے نہیں، تو چلو وہی نہ بانا تو مل جائے گا، اذان ہوئی نہیں، وقت وہی نہیں. یہ مومن ہے، ہم مسلم ہیں. آج ختم پہ آئے کل ہمارا بھی ہو جائے گا، بعد کا ختم بھی نہیں ہوگا، کل کہاں چلے جائیں گے. اعلیٰ حضرت عظیمت کو فرماتے ہیں میں اپنے نچلے بھائی چھوٹے بھائی مولانا احسن رضا خان کی میلاد مصطفیٰ پڑھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ میلاد مصطفیٰ پڑھ رہا تھا تو مسجد نہیں تھی، کیا وہ گھر تھا، وہاں پڑھ رہا تھا. کہتے میں نے دیکھا بندر بھی 2 زن ہو کے بیٹھا. کیسے بیٹھا؟ ہم اتنا بیان کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، پھر بھی مسجد میں 4 زن ہو کے بیٹھتے ہیں. اس طرح نہیں بیٹھتے. جس سے تکلیف ہے وہ تو ٹھیک ہے، تکلیف ہے، چونکڑی بھی مار سکتے ہیں، ٹیک بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ نے صحت دی ہے انہیں اتنا بھی نہیں پتا کس کے گھر ہے. ذرا جاؤ تھانے دار کے پاس، 2 منٹ میں اگر ٹھکانے لگا دیتا. ذرا تیرے بیٹھنے کا طریقہ نہیں چلو تو ڈنڈے سے صحیح ہوتے ہیں کہ نہیں. ادھر ذلیل ہوتے ہیں، ادھر ایسے اسے آتے ہوتے ہیں جیسے مر ہی گئے ہیں. ایسے ہی ہے، فوجی کے پاس بیٹھتے ان کے اندر جائیں، اس کی ماں مر جائے گی کہ ایسے بھی کر جائے، کرتے ہیں ایسے، کیونکہ اسے پتا ہے ادھر نقد و نقد ملتا ہے، سیدھا کر دیں گے. وہ ہم ڈنڈے سے چلنے والے ہیں، ہم پیار سے چلنے والے نہیں ہیں. سیدنا فاروق اعظم کا ڈنڈا چلا سیدھے ہو گئے. کرونے کے اندر کہاں باہر نکلے اندر دے دیں گے، مار پڑے گی اندر دبے گی اندر. شادیوں پہ بغیرتی ختم ہوئی. یہ کنجر اندر نچائے جاتے ہیں، ادھر لڑکیاں بڑھائی جاتی ہیں، لڑکے کو دوڑایا جاتا ہے، خود نہ دوڑا جاتا ہے، سب کو دکھایا جاتا ہے دیکھو ہماری عزت ہے. سامنے بٹھا کر مووی بنائی جاتی ہے، لڑکا لڑکی اکٹھے بٹھائے جاتی ہیں اور لڑکی کپڑے اتار کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور وہ مووی والا مووی بناتا ہے اور لاکھوں روپے اس پہ اڑاتے ہیں کہ نہیں. لیکن کورونے میں بند کیوں ہوئے؟ انہیں پتا تھا اندر دے دیں گے، ماریں گے. تو اس مار سے بچنے کے لیے، خدا سے بچنے کے لیے نہیں کہ خدا کا عذاب ملے گا، خدا تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، ہماری دنیا تباہ ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی، وہ نہیں. خدا تعالیٰ کی تو پرواہ ہی نہیں، صرف یہ ہے کہ جیل میں بند کر دیں گے، جرمانہ کر دیں گے، ہمیں تکلیف ہوگی، سزا ملے گی. تو کورونے میں شادیاں رکی تھی. کیوں رکی تھی؟ اس لیے رکی تھی نا کہ ڈنڈا تھا، وہ خوف تھا، خدا کا کوئی خوف نہیں. جنہیں خدا کا خوف تھا وہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آپ کہتے ہیں کاش میں تنکا ہوتا. کیا ہوتا؟ تنکا ہوتا. وہ فاروق اعظم جو جنتی ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتا. اور فاروق اعظم وہ ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ان کی زبان پہ حق بولتا ہے، وہ سوچتے اللہ ان کی سوچ پہ قرآن نازل فرماتے ہیں. کتنی آیات ہیں جو سوچے فاروق اعظم پہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کاش فاروق اعظم کیا ہوتے؟ تنکا ہوتے. وہ اتنا ڈرتے اللہ سے، اتنا خوف، اتنی خشیت. سیدنا عثمان غنی ذی النورین قبر کے پاس روتے ہیں. وہ صحابی ہیں جنہوں نے بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت لی ہے، قطعی جنتی. یہ وہ بدری بھی ہیں جنہوں حضور نے بدر میں بھی شامل کر دیا، بدریوں میں بھی شامل کر. یہ اختیار مصطفیٰ تھا، یہ نہیں تھے، لیکن فرما برداری حضور کی ہے. تو بدر میں جو لڑائی کر رہے تھے اعلیٰ لوگ، تو حضور نے ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شامل کر دیا. جتنا کچھ بدریوں کو ملا وہی تحفے سیدنا عثمان غنی کو مدینے رہ کر بھی مل گئے تھے، کیونکہ مدینے رہ کے مدینے والی سرکار کی غلامی کی ہے. انہیں یہ ملا، پھر بھی روتے تھے. پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی جو جگہ ہے یہ سب سے گھبراہٹ والی جگہ ہے. سب سے اب اندازہ لگا، بس سب سے حکومت نے فرمایا گھبراہٹ والی جگہ جو یہاں سے پاس ہو گیا آگے گزر. پہلی منزل ہی یہ ہے، اگر قبر کی منزل میں وہ کامیاب ہو گیا اگلی منزل اس کے لیے سامنے، کیونکہ قبر کی منزل ایمان کی منزل ہے. وہاں ایمان پہ پاس ہونا ہے. جو امریکہ کی نیشنلٹی لے رہے ہو وہ نیشنلٹی آمنہ گلال کی محبت ہے، وہ رسول اللہ کی محبت ہے. وہ لے کے جائے گا تو قبر میں پاس ہوگا، وہ ایمان لے کر جائے گا تو قبر میں پاس ہوگا. وہ آپ جو قبر میں ہوں گے وہ سارے کے سارے ایمان کے متعلق ہیں. ایک بھی سوال ایسا نہیں ہے جو عمل کے متعلق ہے. عمل کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ایمان کے متعلق قبر میں پوچھا جائے گا. اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اب وہ بندر تھا تو 2 زانوں ہو کے بیٹھا تھا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندر تھا وہ آگے نہیں تھا. اس بندر کو پتا تھا ذکر کس کا ہوتا ہے. آج ہم انسان ہیں، مومن ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کہاں بیٹھے.
ہمیں نہیں پتا ذکر کس کا ہو رہا ہے, ہم نے کس انداز سے سننا ہے, لیکن جب رب کا کرم ہوتا تو بندر بھی سمجھ آتے ہیں کسی دنیا دار کا ذکر نہیں, خالق کائنات کے محبوب کا ذکر ہے. سبحان اللہ. کیسے بیٹھتے ہیں بادب ہو گئے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف موضوع میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ایک شخص, یہ اونچے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, خود دیکھا میں نے 20 سال تک وہ بیٹھے نہیں, کھڑے ہی رہے. پتہ انہوں نے کیا کہا, کہا مالک ابھی بھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے سامنے بیٹھ سکوں, ابھی بھی میں اس قابل نہیں ہوں تیرے سامنے بیٹھ سکوں, سوائے نماز میں جو تشہد میں بیٹھنا لازم ہے وہ نماز میں بیٹھتے تھے, اس کے علاوہ نہیں بیٹھتے تھے. ان کا ایمان تھا کہ ہر گھڑی ہر لمحہ میرا رب دیکھ رہا ہے, اور ہم نے جب بھی بیٹھنا ہے اور جہاں بھی رہنا ہے اس خیال میں رہنا ہے رب دیکھ رہا ہے, ہم نے رب کا ادب کرنا. ہماری تو مسجدوں میں ادب کی کیفیت نظر نہیں آتی, ان کی تو گھروں میں بھی نظر آتی تھی, ان کی تو بازاروں میں بھی نظر آتی تھی, ان کی تو ہر میدان میں نظر آتی تھی, اور ہر میدان میں ان کا کردار بتاتا تھا یہ جانور نہیں ہے, یہ خدا کے بندے ہیں. ان کی یہ کیفیات ہیں اونچے لوگوں کی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے, اللہ پاک نے بھیجا, حاضر ہوئے, عرض کی. اللہ پاک فرماتا ہے محبوب یوں بیٹھو جیسے غلام آقا کے سامنے بیٹھتے. کیسے بیٹھو, تو کیسے بیٹھتے ہیں غلام آقا کے سامنے, چوکڑیاں مار کے بیٹھتے ہیں, ٹیکے لگا کے بیٹھتی ہیں, اس طرح بیٹھتے ہیں ٹانگیں ادھر کھول دیتے ہیں, کوئی ادھر کھول دیتا ہے, ایسے بیٹھتی ہیں. کہا نہیں محبوب ایسے بیٹھنا ہے جیسے غلام آقا کے سامنے بیٹھتے. تو آقا یوں بیٹھتے, کبھی اکڑوں بیٹھتے, اکڑوں بیٹھنا اس سے بھی زیادہ یہ بھی عاجزی ہے, اور اکڑوں بیٹھنا پوچھو علامہ صاحب کو اکڑوں کیسے, چتر نیچے ہو, ٹانگیں اوپر کر دو, آپ مان لو سردار ہو, ادھر تو باپ بھی کہے گا میں ایسے بیٹھوں. حضور کی ہر سنت بندے کا نفس توڑتی ہے, حضور کی ہر سنت گردن کا سریا توڑتی ہے. سنت مصطفیٰ عاجزی سکھاتی ہے. جس سنت مصطفیٰ کا نور آ جائے فرعون نہیں بنے گا, آمنہ کے لال کا غلام بنے گا. سنت مصطفیٰ کا نور دل میں اتر جائے وہ فرعون نہیں بنے گا, خدا کا بندہ بنے گا. کیونکہ ہر سنت میں آج آپ کوئی ادھر بیٹھ کے روٹی کھانے لگتی ہو تو کیسے کھانی ہے, 2 زانو ہو جاتی ہے, یہ اٹھا لیتے ہیں, یہ جیسے بھی ہے. سنت تو ٹیبل پہ نہیں نا, وہ کھا سکتے ہیں جائز ہے, لیکن ہم جھکتے ہیں روٹی کے آگے بھی, کہاں اس کا سریا جائے گا, جھکنا تو اس روٹی کے آگے بھی پڑے گا, سالن کے آگے بھی جھکنا پڑے گا, جھک کے کھائے گا. ایسے کھائے گا, اگر ٹیبل اتنا اونچا کر دے پھر ہو سکتا سریا اندر ہی رہے, ایسے ٹیک لگا کے کھا لے. لیکن سنت میں کیا ہے کہ اسے یوں بیٹھنا ہے اور نیچے جانا ہے. اسے یہ بھی سبب بتا رہا ہے یہ سنت بھی تجھے نور دے رہی ہے, یہ سنت بھی نور دے رہی ہے. اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آج جس دور سے ہم گزرے اس میں ہماری تربیت, علم وہ کہتے ہیں میڈیا کا, میں نے کہا علم نہیں آیا جہالت بڑھی, علم نہیں آیا, کیا بڑھی ہے, علم علماء سے ملتا ہے اور علم نیک بندوں سے ملتا ہے. صرف علم نہیں ملتا, علم کے ساتھ ادب ملتا ہے. کیا ملتا ہے, ادب ملتا ہے. ماشاءاللہ یہ سارے محبت کرنے والے ڈاکٹر صاحب, یہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے یہاں محفل ہو جو بھی ہو, انہوں نے کہنا بیان ہو, خالی محفل ہی رکھنی کہ بس 3-4 نعتیں پڑھی دعا کے بعد چلے گئے, مقصد کیا ہے, بیان ہو. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بیان ہوتا ہے. میرے بھائی کا نصیر احمد چشتی ویسی صاحب وہ تشریف بناتی, پھر ان کی زیر سرپرستی میں 11ویں شریف پہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جن کی 11ویں شریف ہے جو انہوں نے ساری زندگی کیا ہے, ہم بھی وہ کر کے ان کو راضی کریں. وہ سے بات ساری زندگی پڑھاتے رہے, دین پڑھاتے رہے, ہم بس لنگر کھاتے رہے. عمل کس نے کرنا ہے, کردار کس نے اپنانا ہے. فوتیوں پہ جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے, واقعی بھی سامنے. فوتگی ہو گیا, نماز نہیں پڑھتے, گھر میں بچے نماز نہیں پڑھتے, میت گھر میں پڑھی, باپ گھر میں فوت ہے, بیٹیاں نہیں پڑھی, اور جو رو رو کے برا حال ہے نماز کوئی نہیں. ہو سکتا 3-4 نمازیں چاہتے رہیں, بس رونا ہے نماز پڑھی. وہ بندے باہر بیٹھے ہوئے, مسجد خالی ہے. پوچھو جو امام ہے ان کو پوچھو نا, تو امن صاحب میں فوت کی ہوئی ہے, نماز کتنے پڑھنے آئے, اب یہ ختم ہو رہا ہے نا, اب یہ ختم ہے, دیکھ لینا اثر کی نماز کتنے پڑھیں. ہو سکتا ادھر ہی بیٹھے رہیں, یا واپس چلے جائیں, گھر میں بھی نہ پڑھیں. تو پھر بتاؤ نا دعا کس چیز کے لیے کریں, ان کے لیے بھی کریں تو اپنے لیے بھی کریں. ہم بھی تو مر گئے نا, جو میت دیکھ کے بھی مرا نہیں ہے تو حقیقت میں مرا ہی ہے. زندہ تو وہ ہے نا کہ جو سبق لیتا ہے اور اللہ کے حضور چکتا ہے. ہمارے گھر ایک موت ہے تو میں تو کہتا ہوں ایک نہیں ہے, یہ تو بڑے مرے ہوئے ہیں.
جو اللہ کا مطیع نہیں ہے وہ مرا ہوا ہے، وہ مردہ ہے۔ زندہ صرف اس چیز کا نہیں کہ بولنا ہے، تو یہ زندگی ہے۔ زندگی اللہ کی اطاعت سے ہے، زندگی اللہ کی بندگی سے ہے، زندگی اللہ کی فرما برداری سے ہے کہ اس کی طرف توجہ کرو۔ یہ آزمائشیں آنی ہیں، یہ تکلیفیں آنی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن ہو آزمائش نہ، ناممکن ہے کہ مومن پہ آزمائش نہ آئے۔ ایسے آپ سارے عقل مند ہیں، جب بندہ کسی جہاں داخلہ لیتا ہے تو کیا اس کے کوئی اصول نہیں ہوتے؟ کسی کو مان لیتا ہے تو وہاں اس کے کوئی اصول نہیں ہے کہ بس یونیورسٹی میں گئے اور اس کے بعد جانا کوئی نہیں، پڑھنا کوئی نہیں، اس کا نصاب کوئی نہیں، اس کا پیپر کوئی نہیں، اس کا ٹیسٹ کوئی نہیں، بس پیسے دے دیے بس ختم۔ ایسا ہے سکول میں ایسے ہیں نہیں، پراپر بھیجیں آپ، صبح منہ تہلا کے نہلا کے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، ماں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، باپ نے پڑھا یا نہیں، سکول بھیجنا فرض ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور اس کے اوپر 20 30 40 50 ہزار آکسفورڈ میں بھیجنا ہے، اچھے اسکول میں بھیجنا ہے کہ بچے نے آگے مال بھی تو کمانا ہے نا، تو کیسے کمائے گا؟ صحیح پڑھے گا، جاب ملے گی، نوکری ملے گی، کوٹھی بنگلے، اس کی زندگی سنورے گی۔ کوئی ایسا باپ بھی تو ہو کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مر جائے گا، پیدا ہوا ہے میری ذمہ داری ہے میں اسے ایسا بناؤں مرنے سے پہلے رب راضی ہو جائے، اس کی قبر سنور جائے۔ ایسی بھی سوچ ہمارے ہاں ہو نا، صبح نہلا تہلا کے تیار کر کے نہ ماں نے نماز پڑھی نہ باپ نے نماز پڑھی، باپ بھی مجبور نہ کے من اٹھتا ہے کہ اب مجبوری ہے بچے کو اسکول تو بھیجنا ہے، یہ تو چھٹی ہو جائے گی، جرمانہ پڑے گا، کہ اسکول ضروری ہے۔ یہ مومن ہے، مومن ہے، مومن کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ مومن کی تو فجر کے ٹائم نالیوں میں پانی آتی ہے، پتا چلتا ہے یہ مومنین کا گھر ہے، یہ ماں بھی اٹھی ہے، بیٹیاں بھی اٹھی ہیں، گھر والے اٹھے ہوئے ہیں، یہ وضو کر رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ان کے گھر میں رب کا نور آ رہا ہے۔ یہ اصل دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں اتوار ہے نا، آج اتوار تھی، سروے کر کے دیکھو، آپ تو خود بھی جانتے ہو اب کون سا چھپا ہے، پوچھو کس نے فجر کی نماز پڑھی، کتنوں نے پڑھی، اور فجر کے بعد کتنا کسی نے ذکر کیا ہو، وہ ذکر کیا ہے، کتنوں نے کیا ہے وہ ذکر، اور اٹھے کب ہیں 11 بجے 12 بجے 1 بجے، کس کو ہم سمجھائیں گے، کیا ہم کریں گے؟ ایک تقریر میں سارا کچھ ہو جاتا، سب کچھ ہو جاتا۔ وہ تو مر گئے تو ہم زندہ ہیں، ہم نے نہیں مرنا، تو مرنے سے پہلے تیاری کرنی ہے کہ مرنے کے بعد تیاری ہوتی ہے؟ جب بندہ منزل پہ چلا جائے پھر تیاری کرے گا کہ منزل کے لیے پہلے تیار ہوتا ہے، پہلے تیاری ہوتی ہے۔ یہ منزل ہے ہماری، منزل تو ہماری قبر ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، میں نے بھی چلا جانا، آپ نے بھی چلا جانا، چند دن کی زندگی ہے، وہ چند دن گزارنی ہے، اس کے بعد حقیقی کتنا عقل مند ہے وہ شخص جسے پتا ہو اس گھر میں میں نے چند دن رہنا ہے تو سارا پیسہ اس پہ لگا دے۔ آپ میں سے ایسا بھی کوئی عقل مند ہوگا؟ بتائیں کوئی ہے ایسا جسے پتا ہو کہ کرائے کا مکان ہے؟ ایسا ہی ہے نا، بس چند دن ہی ہے کہ نہ میں آپ نے پکے مکان پہ چلے جانا ہے، تو کہتا بس جتنی دیر ہے نا اتنی گزارا کر لو، اتنی لگا لو۔ بچوں کو بھی سمجھاتا ہے، بچوں کی بھی سمجھاتا ہے، بچی بیٹی بیٹے کب ہم نے ادھر رہنا ہے، بس ٹھیک ہے گزارا کر لیتی ہیں، پھر جب اپنے گھر جائیں گے تو وہ بھی لے آئیں گے، وہ بھی لے آئیں گے، وہ بھی لے آئیں گے۔ ہم نے کہا اپنی عقل کو استعمال کر لو، تم تھوڑا پیسہ جو ہے وہ نہیں سارا لگاتے ٹیمپریری جگہ پہ، تو یہ زندگی عارضی ہے، اسے ٹیمپریری جگہ پہ لگا دو گے کہ اس کو اس کے لیے لگاؤ گے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر وہ ایسی زندگی نصیب ہوگی پھر بندے کو پچھتاوا بھی نہیں ہوگا۔ اور لیکن اگر اسے ٹیمپریری کو حقیقی سمجھ دیا پھر مرنے سے پہلے بھی روئے گا، پھر قبر میں بھی روئے گا، پھر آہ آہ کرے گا، لیکن آہ کا فائدہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وقت گزر گیا، آج وقت ہے کہ اس کی طرف توجہ کرے۔ اللہ بابا ایمان والو استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو، کس سے؟ نماز سے، اور کس سے؟ صبر سے۔ ایمان لے آئی، یونیورسٹی میں داخل ہوگی تو یونیورسٹی میں داخل ہو کے تو حاضری بھی ہوتی ہے کہ غیر حاضری ہوتی ہے؟ حاضریاں بھی ہوتی ہیں، نصاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ کو مان لیا تو ماننے کے بعد کیا کرنا؟ اس کا کوئی تقاضا نہیں، بس میں مومن ہوں، بس اتنی کافی۔ ایمان تو لازم ضروری، اس کے بعد کچھ ضروری نہیں، کوئی تقاضے نہیں، کچھ نہیں پڑھنا، کچھ نہیں کرنا۔ میں ایمان والو استعینوا، اب ایمان والوں کو پوچھو صبر کہاں کرنا ہے، پتہ ہی نہیں۔ پوچھو ایمان لائے ہو، کچھ پڑھے ہو، اسلام کو پڑھے ہو؟ ارے میں نے تو وہ بھی پڑھی گا، وہ بعد میں ہے، وہ فزکس بعد میں ہے، کیمسٹری بعد میں ہے، یہ جبرا بعد میں ہے، یہ حساب بعد میں ہے۔ اپنے حساب کا کچھ کیا، کچھ پڑھا ہے؟ ماں جی نے قرآن نہیں پڑھا تو
पुत्र जी को भी नहीं पढ़ाया। आज 60-60 साल के बातें हैं जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। 30-30 साल के जवान मिलेंगे, 35-35, 40-40 के जवान मिलेंगे जिन्हें कुरान पढ़ नहीं आता। एक तो तलफ़ुज़ के साथ सही पढ़ना जरूरी है, वो तो वो है ना, वैसे ही कुरान पढ़ना नहीं आता। आप देख रहे हैं। और स्कूल पूछो, स्कूल की कितनी क्लासें पढ़ी होंगी, उन्हें पूछो ईमान की डेफिनेशन क्या है, इस्लाम की डेफिनेशन क्या है। इंग्लिश के जुमले तो सुनाएंगे लेकिन उन्हें ईमान का भी नहीं पता ईमान क्या होता। तकाज़ा ईमान अगली बात कि ईमान लाने के बाद करना क्या है, अगली बात। उसे इतना पूछो ईमान किसे कहती है, और ईमान नाकिस है, ईमान कामिल है। कामिल मोमिन किसे कहते हैं, नाकिस मोमिन किसे कहते हैं, कौन हो, मुसलमान। मुसलमान किसे कहते हैं, पूछो बच्चों को पूछो, ये जो स्कूल पढ़े 10-10, 12-12 साल, पूछो इनको, आगे चुप है, उन्हें पता ही नहीं। क्या आपको कोई जवाब नहीं देना खबर में जाकर अल्लाह पाक में अपनी औलाद को बचाओ जहन्नम से, तो माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं, हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मेरा फरमा के हर एक नेकेबान है, जिसका भी नेकेबान है उसे उसकी नेकेबानी के बारे में पूछा जाएगा। वकुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक राई है, हर एक नेकेबान है, उस्ताद है, तो शरीयतों के मुताबिक पूछा जाएगा। इमाम है, मुक्तदियों के मुताबिक पूछा जाएगा। जो उसकी जिम्मेदारी है नमाज की है, जो उसकी उसके मुताबिक पूछा जाएगा। नमाजी है तो उनको उसके मुताबिक पूछा जाएगा। बाप है तो औलाद के मुताबिक, बीवी के मुताबिक माँ को पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा इन्हें स्पोर्ट में पढ़ाया, इन्हें इंजीनियर बनाया, इन्हें कैप्टन बनाया, ये पूछा जाएगा इन्हें शरीयत बताई, इन्हें बताया तुम मुसलमान हो, तुम्हें किस पर राजी करना है, तुम्हें किसके तरीके पर नहीं, तो फिर आगे आ जाओ। फिर क्या होगा, फिर आगे है क़यामत के दिन मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना गहरा रिश्ता है माँ और बेटे का। तो माँ का कर्ज हो ना बेटे पे, तो बेटा तो चाहेगा ना माँ माफ कर दे, लेकिन हुजूर फरमाते हैं वो ऐसा दिन है कि माँ सामने होगी और बेटे पे माँ का कर्ज होगा, तो बेटा तो चाहेगा माँ माफ करे, वो चाहेगी और हो, नहीं समझिए। माँ चाहे कि मेरे बेटे पे और कर्ज हो, तो मुझे नहीं दिया, वो माफ नहीं करेगी माँ। तो आज अल्लाह उसके रसूल की इताअत कर लो, कोई करे या ना करे, आमिना के अल्लाह से बारिश करेंगे, रसूलुल्लाह काम आएंगे, अल्लाह की मेहरबानी होगी। वहां तो बाप दुश्मन बन के खड़ा हो जाएगा, माँ दुश्मन बन के खड़ी हो जाएगी, बेटे माँ के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, बेटियां माँ के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, और फिर खड़ी होकर वो सवाल करेंगे। अब देखिए ना, मैं समझता हूँ ऐसी तकरीरें लगती नहीं, तो हम लगने के लिए करते भी नहीं। अल्लाह का फजल, हमारे शाह साहब फरमाते हैं हमने मरीज के मुताबिक दवाई नहीं देनी, हमने मर्ज के मुताबिक दवाई देनी। और डॉक्टर वही होता है जो मरीज के मुताबिक नहीं मर्ज के मुताबिक दे, और हकीम भी वही होता है जो हालात को देख कर दवाई दे। ऐसे हकीम नहीं होते, इसलिए तो ये असरदार ज्यादा होगी कि हकीम कम है, इसलिए मसले कम हो गए हैं, हकीम कम है। और हकीमों के पास हम जाते भी नहीं, क्योंकि जाहिर है शुगर वाले मरीज को का चीनी नहीं खाने का, मैंने जाने डॉक्टर ने परहेज का कहते हैं, तो परहेज ही तो मुश्किल है। तो जिसने परहेज कर ली दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती, दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती, परहेज से बंदा सही हो जाता है। तो परहेज से खुद ब खुद नूर आना शुरू हो जाता है, अंदर ठीक हो जाता है। अब तो जो फरमाए, मैं ईमान वालों मदद तलब करो, किससे, नमाज से। बच्चों को पूछो नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, बड़ों को पूछो, कारी साहब को पूछो कितनी गलतियां अभी तक, और नमाज के कितने मसाइल हैं, फराइज वाजिबात, तो ये रट्टा लगाना है। फर्ज अदा कैसे करना है, क्यों कौन से अदा लगाने हैं, किस तरीके से झुकना है, किस अंदाज से नीचे आना है, वो गलती होगी तो अब क्या करना है, ये गलती होगी तो अब क्या करना है, वो इमाम साहब ने सीखना है। हमारे लिए तो कोई भी नहीं ना। वुजू कैसे करना है, वुजू में गुफ्तगू हो रही है, मुंह पे छिंटे मारे जा रहे हैं, मुंह पे मले जा रहे हैं, पता ही नहीं, वुजू होता ही नहीं। वुजू करना कैसे है, ये बेस है, ये बुनियाद है। नमाज तब होगी जब वुजू सही होगा, वुजू भी सही हो और नमाज उस तरीके से अदा ही न की जाए। तो फिर एक जगह किसी ने कहा कि बंदे नमाज पढ़ते हैं तो फिर भी 40-40 साल, 50-50 साल, 60 साल बंदे नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद भी गालियां देती हैं, उसके बाद भी बेटों को गालियां देती हैं, उसके बाद भी झूठ बोलती हैं, उसके बाद भी रिश्वत लेती हैं, मुझसे गुनाह करती हैं, तो नमाज तो बेहयाई से रोकती है। तो 60 साल का नमाजी भी बेहयाई से नहीं रुका। तो उन्होंने कह दिया कि उनकी नमाज ही नहीं, हालांकि ऐसी बात नहीं, उनकी नमाज तो हुई, उसने ज़न रखना चाहिए कि वो फराज भी, अगर यही बात हो तो हमने वो भी देखे हैं कि जो दीन पड़े हुए हैं वो भी झूठ बोलते हैं, भी ऐसे भी मिलेंगे ना, हर शोबे में होते हैं, उसमें भी मिलेंगे। तो नमाज तो वो सही पढ़ती हैं, फराइज भी अदा करती हैं,
حقیقت کیا تھی؟ فرائض بھی ادا کرے، اس کے واجبات بھی ادا کرے، اس کی حرام چیزوں سے بھی بچے، اس طرح نماز پڑھے، لیکن دل اللہ کی طرف نہ ہو، دل کسی اور طرف لگاؤ، غفلت میں ساری شرائط ادا کرنے کے بعد بھی غفلت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، ہم نے پڑھا ہے وہ نماز وبال جان بن جاتی ہے، وہ نماز پڑھ کے بے حیا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس نے بے ادبی کی ہے، یہ بے ادبی کی ہے، نماز رب کی پڑھ ہے اور دل میں بندے ہی ہے۔ دل کدھر ہے؟ بندوں کی طرف۔ دل کدھر ہے؟ گھر والوں کی طرف۔ دل کدھر ہے؟ کاروبار کی طرف۔ دل سے وہ جھکا نہیں ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھا۔ کہا جو نماز غفلت میں پڑھی جاتی ہے نور نہیں ملتا، چاہے فرائض پہ ادا کر لے، شرائط پہ ادا کر لے، اسے نور نہیں ملتا۔ اس لیے 50 سال نماز پڑھ کے بھی وہ نماز جو بے حیائی سے روکتی تھی، اور اللہ کا فرمان ہے وہ حق ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، جنہیں نہیں روکتی وہ دل سے نہیں پڑھے، غفلت سے پڑھے ہیں، اور جو غفلت سے نہیں پڑھتے دل سے ہو کے پڑھتے ہیں، چند ہی دن پڑھتے ہیں، اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ وہ گھر میں جاتے تو کہتے ہیں نمازی ہے، وہ بازار میں جاتے تو کہتے ہیں نمازی ہے۔ کیوں کہتی ہیں؟ اس لیے وہ پڑھی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے اب گھر میں بھی نمازی نظر آتا ہے، بازار میں بھی نمازی نظر آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتا ہے صبر سے۔ اب صبر کہاں کرنا ہے؟ درجے کیا ہیں ہمیں اس کا علم ہے؟ دوسرے درجے میں پتا ہوگا۔ اعتراض کرنا میں پتا ہے، داتا صاحب کچھ نہیں، خواجہ صاحب کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں، وہ صحابہ کچھ نہیں، حضرت میرے معاویہ کچھ نہیں، سیدنا صدیق اکبر، آل بیت پہ اعتراض، ہم ازواج مطہرات پہ اعتراض، نبیوں پہ اعتراض، اللہ پہ اعتراض، یہ وہ سارا کچھ آتا ہے، لیکن پوچھو تجھے اعتراض کیا آتا ہے؟ نکمے اپنی آخرت تباہ کر رہے، تو بتا تو نے سیکھا کیا ہے؟ تو مسلمان نہیں ہے، تیرے اعتراض آتے تو خود صحیح ہو جا۔ اعتراض کرنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ تو نے سیکھا دین کا کیا ہے جو تم پہ فرض و لازم تھا؟ اب شادی ہے اس سے کیسے گزارنا ہے، اب غمی ہے تو کیسے گزارنا ہے، یہاں آئے ہیں تو کس طرح آنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سارے نصاب آمینہ کے نام کے تھرو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اس کی طرف نہیں آ رہے۔ تمہاری استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے کیا کرو؟ مدد طلب کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ۔ کن کے ساتھ ہے؟ پتہ چلا بے صبروں کے ساتھ رب نہیں۔ کن کے ساتھ رب ہے؟ امتحان تو ہونے ہیں، آزمائش تو ہونی ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ داتا سلام کشمیر موجود میں لکھا حضرت ابو بکر شبلی سید الطائفہ، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ، شیخ ابو منصور حلاج کے پیر بھائی ابو بکر شبلی علی رحمہ کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی نشانی ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں انہیں پاگل کہا جاتا ہے، انہیں دیوانہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں تو انہیں دیوانہ پاگل کے لفظ بولے اور انہیں ہسپتال بھی۔ تو چند ان کے ساتھی ان سے پیار کرنے والے ہسپتال پہنچے۔ تو جب ہسپتال پہنچے تو آپ نے پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ مجھے بتاؤ ڈاکٹر صاحب میرے پاس آ جائیں۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب کا کوئی نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب کون ہے۔ ذیشان صاحب آ گئے، ان کا نہیں مجھے پتا، ان کا نہیں مجھے پتا کہ یہ آگے ہیں، لیکن کچھ بتانا ہوتا۔ ولیوں کے پوچھنے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کون ہو؟ من انتم، کون ہو؟ انہوں نے کہا احباؤ، تواڈے یار ہاں، تواڈا پیار کرنا نہیں ہے۔ اچھا تسی میرے یار ہو؟ روڑے پکڑے، روڑے مارے اور نس گئے۔ کیا کیا؟ روڑے مارے، نس گئے۔ ہم میرے یار ہو کیا پھر نس کے یار ہو؟ میں نہ آگے تقریر بھی کروں تو یہ جملہ ہی کافی ہے۔ یہ جملہ ہی بھائی تو اپنے نفس کا یار ہے، تم میرا یار ہوتا تو یار کے لیے جان دے دیتے، تم بٹوں سے مانگی ہو؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اللہ کی ہے، اللہ لے گیا۔ جو بھی چیز اللہ کی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، تو اللہ تو دوست ہے۔ اللہ سے بڑا دوست کون ہے؟ اللہ سے بڑا پیار کرنے والا کون ہے؟ وہ کوئی اور کافر ہوگا جس کے نزدیک اور رب پیار کرنے والا نہیں۔ مومن سوچ سکتا ہے کہ اللہ سے بھی زیادہ کو پیار کرنے والا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے تکلیف آئے تو حقیقت میں تکلیف ہوتی ہے، حقیقت میں اسے کچھ ستایا جاتا ہے نہیں، اسے کچھ دیا جاتا ہے، اور کچھ دینے کے لیے اسے آزمایا جاتا ہے، اور پھر ٹیسٹ لگایا جاتا ہے، یہ اپنا ہے، یہ خیر ہے، دیکھ لو ہمارے کون ہیں اور شیطان کے کون ہیں۔
स्त्री ये वट्टा मारा है और बताया है अरे तू तो वट्टों से भाग रहे हो, तुम्हें मेरे से मोहब्बत नहीं है। जिससे मोहब्बत हो जाए उसकी तरफ से हर तकलीफ को तोहफा समझा जाता है कि यार तकलीफ नहीं देते, तोहफे देते हैं, लेकिन छोटों को समझ नहीं आती तो ये तोहफा है। अब्बा जी कुछ कहते हैं तो बच्चे समझते हैं दुश्मन हैं, हम गुफ्तगू करते हैं तो कुछ समझते हैं ये सख्त हैं, लेकिन तबीयत खराब है, छोटे हैं, दर्जे कम हैं, इन्हें पता ही नहीं। जब अब्बा जी बनते हैं तो कहते हैं अब्बा जी ठीक कहते थे, वो अम्मा जी बनती है तो कहती है अम्मा जी रोते सही थे, रोते सही थे, लेकिन उस वक्त छोटे थे। तो ये जो तरीका हमारे चल बड़ा, बुढ़े होके कहेंगे बेटे ऐसे नहीं पढ़े तो तुझे पढ़ लियो, और बड़े होके कहेंगे अब्बा जी सही कहते थे। तो मैं इन जवानों से कहता हूँ आज ही कह दो अब्बा जी सही कहते थे। अब्बा जी बन के जो कह के नुकसान करोगे, अपनी तबाही करोगे, और बच्ची अम्मी जी बन के ही सोचे कि मेरी माँ का ये मकाम है, तो आज ही माँ की कदर करो, आज ही बाप की कदर करो। ये रस्म ही खत्म कर दो कि बूढ़ा होके कहना बेटे मैं नहीं पढ़ा तू पढ़ ले, मैं नहीं किया तू, वो बूढ़ा होगा वो कहेगा मैं नहीं पढ़ा तू पढ़ ले, वो बूढ़ा होगा कहेगा मैं नहीं किया तू कर ले। रस्म खत्म करो, मैं नहीं किया बल्कि अब करो, अब करो, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके किरदार को देखकर वो आप जैसे हो जाए। तो ये आखिरी बात है, ये समाप्त फरमाएं। हदीस पाक में आता है और ये बुखारी शरीफ में मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है। ये हदीस पाक है लेकिन साबिरा है सहाबिया। किसकी बात करने लगा? हाँ तो बंदे को सब नहीं होता क्या, जहाँ करना है जहाँ लाजिम है वहां नहीं हो रहा। और मैं वो हदीस बता रहा हूँ वहां लाजिम भी नहीं है जैसे उन्होंने किया। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक दफा बंदा सुनेगा ना तो घर जाके सोचेगा कि मैं मोमिन हूँ, मेरे अंदर कुछ है ऐसा कुछ, वो तो ऊंचे लोग है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता है, हुजूर के हाँ पढ़ने वाली है, सहाबियात की तरबियत रसूलुल्लाह ने की है। हमारी तरबियत किसने की? हमें तो घड़ियां नजर आ जाती, वहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है और आपने तरबियत फरमाई। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंसारी सहाबी हैं, हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और इन्हें अपने बेटे से बड़ा प्यार था और उनका नाम उमैर था, बड़ा प्यार था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल लगी करते, आप फरमाते उमैर तेरी चिड़िया का क्या हाल है, तेरी चिड़िया का क्या हाल है। बच्चे को चिड़िया हुजूर फरमाते, तो यानी प्यार इतना था तो हुजूर अपने सहाबी से दिल लगी करते, उसके भी करते तो फरमाते उमैर तेरी चिड़िया का क्या हाल है। वो बीमार हो गए, वो बेटा बीमार हो गया, बीमार हुआ तो हज़रत अबू तलहा किसी काम के लिए निकले, पीछे बच्चा फोत हो गया। क्या हुआ? बेटा फोत हो गया। जब बेटा फोत हुआ हज़रत अब उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने कहा घर वालों को किसी ने नहीं बताना, किसी ने, मैं खुद बताऊं। ऐसी बीवियां भी थी, ऐसी बीवियां भी थी, ना वो खामन ना वो बीवी, इक्का दुक्का को मिल जाए तरबियत हो तो फिर ये नूर नजर आता है। जब बेटियों की बच्चों की माँ बाप तरबियत कर जाए तो भी ये नूर नजर आएगा। अब वो खामन है और ये औरत है, वो कह रही है कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। जब वो घर आए, ज़ाहिर बाप से प्यार भी बड़ा था उसका और बेटे के साथ ताल्लुक था इतना, वैसे भी बेटा बेटा ही होता है। आए, पूछा बेटा कैसा है? कहा अस्काना माँ हुआ, अस्कानु माँ हो, काना, कहा पहले से ज्यादा ही आराम नहीं, पहले से ज्यादा ही बेटा फोत हो गया। वो पड़ी हुई थी ना, खामद को तकलीफ नहीं थी, आते ही बाहर से आए, फौरन खबर नहीं थी, गम की खबर नहीं थी। कैसा दीन पड़ा है, कैसा अंदर उतरा है, दीन पढ़ के उतारना भी तो है। उन्होंने कहा अस कानू माँ का, पहले से ज्यादा जना। आपने समझा कि बेटा सही हो गया, बेटा, तो उन्होंने मुराद ये लिया था कि फोत हो गया तो आराम ही मिल गया। इधर तो आरसी आराम होता है, फिर तकलीफी होती हैं, रूह निकल गया पक्का ही आराम, आगे आराम है। पड़ी हुई थी अस्कान माखा, वो चेहरे पे कोई असर ही नहीं था कि जिससे पता चल सकता कि घर में कुछ हुआ है, और आवाज में कोई लुड़खड़ाहट नहीं थी कि आवाज से पता चल जाए कि बेटा फोत हुआ। क्या ईमान था, क्या मजबूती थी, कितना तहम्मुल था, कितनी बर्दाश्त थी, कितना हौसला था, कितना बड़ा सब्र था कि बेटा प्यारा दिल का टुकड़ा, वो भी औरत, और हामद से गुफ्तगू ऐसी करे कि हामद ना चेहरे से समझ सके
نہ گفتگو سے سمجھ سکے نہ الفاظ سے سمجھ سکے کہ بیٹا فوت ہو گیا. پھر رات کا وقت تھا، کھانا پیش کیا. سیر ہو کر حضرت ابو طلحہ نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا اور جو خامد کا حق ہے وہ سنوار کر اس کا حق ادا کیا. حق ادا ہوا. پھر وہ سوئے. جب اٹھے نا تو پھر بھی فوراً نہیں کہا. آج تو ہماری عورتیں خاص شادیوں پہ تیار ہوتی ہیں اور خامن کے لیے کچھ اور ہی مسائل ہیں. یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے. وہ خامن کے لیے اس رات تیار ہونی ہے جب بچہ فوت ہو گیا ہے. بتایا نہیں، آمد کا حق ادا کر دیا، آمد کو سکون دیا، ٹینشن بھی نہیں دی، تھوڑی کوفت ان کی پریشانی دور کی، ریلیکس کیا ان کو. بالکل جب ریلیکس ہو گئے نا، ریلیکس ہو گئے اٹھے تو کہا مجھے بتائیں کسی قوم نے کسی گھر والوں کو کوئی چیز دی، امانت ہے، ادھاری چیز دی، پھر وہ ان سے مانگتی ہیں تو کیا انہیں روکنا چاہیے؟ اسے نہیں دینی چاہیے؟ تو آپ نے کہا دینی چاہیے، روکنی نہیں چاہیے. ظاہر ہے وہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ امانت میں چیز دی ہے، تھوڑی دیر کے لیے استعمال کر لو. عاریت نے دیا، ادھار دی ہے، چیز تو ان کی نہیں لیکن مہربانی ہے دینے والے کی. لیکن جتنی دیر تک دی اب وہ مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے تو روکنی نہیں چاہیے، اسے دینی چاہیے. تو کہا میرے خامن یہ بچہ بھی اللہ کی امانت تھا، بچہ بھی ادھار ہی دیا گیا تھا، ہمارا تو نہیں تھا نا، تو اللہ نے دیا، اس نے دے لیا، پھر تو نہیں نا رونا چاہیے، پھر تو بے صبری نہیں نا. ایسی بھی ہیں عورتیں، میں کہتا ہوں ایسے بندے بھی ہیں جو ایسی تسلی دیں گے، ایسی طریقے کے ساتھ، ابہام کے ساتھ اور کشیدگی کے ساتھ اس غم کی خبر دی ہے. تو جب یہ دی تو انہیں غصہ آیا کہ مجھے کھانا بھی کھلایا، سیر بھی کیا، حق بھی ادا کیا، مجھے میں سو بھی گیا، تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، میرا بیٹا فوت ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب آپ نے یہ سنا آپ نے دعا کر دی، بارک اللہ، اللہ جو تم نے رات گزاری ہے نا اس میں برکت دے، اس میں کیا دے دے؟ برکت دیتے. اب پڑھو حدیث پاک اور پڑھو شارحین حدیث کو، علامہ عینی کو پڑھو، عمدۃ القاری کو پڑھو، فتح الباری کو پڑھو. وہ کیا لکھتے ہیں متن دیکھو. حضور نے دعا کی کہ اللہ جو رات گزاری ہے اس میں برکت رکھ دے. اللہ نے حضور کی دعا قبول فرمائی. پتا چلا جب بندہ صبر کرتا ہے، یہ اونچا درجہ، عظیمت کا درجہ ہے. ہمارے پاس تو دوسرا درجہ ادا نہیں ہو رہا جو فرض و لازم ہے، ہم تو وہ نہیں کر رہے. یہ تو اونچا درجہ تھا کہ غم کا عذاب بھی نہیں آئے، رونا بھی نہیں آیا، خامد کی خدمت ایسی کی ہے، رب کی شاکرہ بھی رہی ہے، رب کے ہاں صابرہ بھی رہی ہے، اتنا اعلیٰ کردار ادا کیا. تو جب اتنا اعلیٰ کردار ادا ہوتا ہے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. آمینہ کے لال بھی خوش ہو جاتے ہیں، خالق کائنات بھی خوش ہو جاتا ہے. بن کہے دعائیں ہوتی ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا دعا کرو، کردار دیکھا حضور نے، اتنا اعلیٰ کردار ہے تو برکت کی دعا کی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے ان کو بیٹا دیا، ان کا نام عبداللہ تھا. کیا تھا؟ اب میں آپ کو بتانے لگا، بات مختصر کرنے لگا ہوں. جب بیٹا ہوا رات کا ٹائم تھا تو کہا اسے دودھ نہیں پلانا، بچے کو دودھ نہیں پلانا جب تک رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کر. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے، حضور ہمیں عطا فرمائیں گے تو پھر دودھ پلائیں گے. ایک دور تھا جہاں یہ سوچ تھی. آج کے دور میں تو کہتے باقی شاید کوئی اپنے پاس رکھو، کسی سے دعا کیا کرانی ہے، کسی کے بعد لے کے کیا جانا ہے، کسی سے گٹی کیوں کرانی ہے، ہم خود ہی گٹی دیں گے. یہی حالات ہے نا ہمارے. لیکن انہوں نے کہا دودھ، بچہ بھوکا رہا. صبح حضرت ابو طلحہ نے بچہ اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے. آپ نے دیکھ لیا، محسوس کر لیا کہ ام سلیم کے ہاں بیٹا ہوا، گود میں رکھ دیا حضور کے دامن میں. کیا سعادت ہے اس بیٹے کی جو حضور کے دامن میں آ گیا. آپ نے ان کو دامن میں لیا اور اجوا کھجور تھی، اجوا آپ نے اپنے منہ مبارک میں ڈالی، اس کو چبایا، چبا کے وہ کٹی تھی. اور جب کٹی تھی نا وہ چوسنے لگے تو آپ نے فرمایا انصار کو اجوا کھجور سے محبت ہے، جنہیں گٹی آمینہ کے لال نے دی ہے، جنہیں حضور کا دامن ملا. پتا چلا جب ماں ایسی ہو اور باپ ایسا ہو تو بھی شفقتیں ہوتی ہیں، اولاد میں شفقتیں ہوتی ہیں. پھر حضرت عبداللہ کے بھی بیٹے ہوئے. اب روایت میں آتا ہے 10 بیٹے. کتنے؟ 10 بیٹے. عبداللہ آگے 9، یہ 10 کے 10 عالم دین، 10 کے 10 قاری قرآن ہوئے. پھر وہاں غلام مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں.
وہاں بہادر پیدا ہوتے ہیں، وہاں حافظ قرآن بھی پیدا ہوتے ہیں، قاری قرآن بھی پیدا ہوتے ہیں، عالم دین بھی پیدا ہوتے ہیں۔ حضور نے دعا کر دی، برکت اتنی تھی کہ پھر 10 بیٹے اور 10 کے نام رکھے گئے۔ پہلے کا نام اسماعیل رکھا گیا، دوسرے کا نام اسحاق رکھا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسحاق، دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ اس طرح 10 بیٹوں کے نام بھی رکھے گئے۔ ایک کا نام عبداللہ، عبداللہ سے سارے چلے۔ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ صبر۔ کیا؟ صبر۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہماری تربیت سے ہوگا، ماں باپ کی تربیت سے ہوگا۔ پھر ماں باپ علماء کرام کے پاس بھیجیں جو دین جانتے ہیں، جو رہنما ہیں، وہ بھی وہ تربیت کریں تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بچے بدتمیز ہیں، بلکہ آپ کہیں گے اللہ کا فضل ہے بچے بااخلاق ہیں۔ اللہ واسطہ ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو دین متین کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کی مالی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔